منت کہتے ہیں کسی کام کی اللہ کے حضور عرض کرنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا یا میں صدقہ کروں گا یا میں جانور ذبح کروں گا، اس کو کہتے ہیں منت۔ منت بھی اللہ کی ہی مانی جاتی ہے، غیر خدا کی منت نہیں ہوتی۔ مطلب کسی نے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلانی دربار پہ چادر چڑھاؤں گا یا مسجد کے اندر میں دیا جلاؤں گا یا میں فلانی جگہ پر جا کے جو ہے یہ دربار پہ اس کا مینار بنا دوں گا، تو یہ منت نہیں ہے۔ منت اللہ کے نام کی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ منت ماننا کہ میرا بچہ بیمار ہے ٹھیک ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا چل جائے، یہ بچہ پڑھ رہا ہے امتحان میں کامیاب ہو جائے، فلانے کا آپریشن ہے آپریشن کامیاب ہو جائے، تو میں روزہ رکھوں گا، 2 نفل پڑھوں گا، بکرا ذبح کروں گا۔ یہ ساری منت میں چیزیں آتی ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ منت خاص ہوتی ہے۔ پھر گناہ کی منت نہیں مان سکتے، مطلب گناہ کا کام آپ نے سوچ لیا کہ یہ گناہ کا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو گناہ کی منت جائز نہیں ہے۔ کام بھی جائز ہی ہونا چاہیے جس کی آپ منت مانیں گے۔ اور پھر عورتوں کی منتیں، میرا یہ کام ہو جائے تو دربار پہ جو ہے وہ میں جا کے چادر چڑھاؤں گی یا وہاں جا کے جو ہے وہ میں نے دھاگا باندھا ہوا کھولوں گی یا وہاں ملنگوں کو میں یہ جو ہے نا وہ چیز دوں گی۔ اچھا وہ کام ہو جاتا ہے، اللہ کا کرم ہے کام ہو جاتے ہیں۔ اب مجھے تو جی وہ آکھن شاہ سپ بن کے ٹکردا پیا تو جاندہ ہی نہیں پیا، وہ دیگ چڑھانی ہے، یا مجھے جو ہے وہ فلانا بزرگ وہ تو سانپ بن کے روزانہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب جھوٹ فراڈ دھوکہ بازی ہے اور شیطان کے کارنامے۔ تو جس عورت کو سانپ نظر آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ نیا سوٹ نہ لے کے دیں، انشاءاللہ سانپ نظر نہیں آئے گا اس کو۔ تو سانپ سونپ کو نہیں نظر آتے، یہ سیر سپٹے کے بہانے ہوتے ہیں۔ اور دربار پہ عورتیں جائیں اس وقت میں کہ جب وہاں غیر محرم ہوں اور وہ چہرہ کھول کے جائے تو یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ درباروں پہ جاتی ہیں جو ہے نا وہ کھیریں پکا کے جاتی ہیں، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور سارے لڑکے لڑکیاں، یہ بدنگاہی کے ذرائع بزرگوں نے منع کیے ہیں اور اس کا منت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگلی بات، مثال کے طور پر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں 1 دیگ بابا فرید بانٹوں گا، تو یہ عمل اچھا ہے، یہ عمل اچھا ہے۔ تو اب کام آپ کا ہو گیا ہے تو وہ دیگ آپ بونگایات میں بھی بانٹ دیں تو بابا فرید کو ثواب پہنچ جائے گا۔ وہ یعنی پورا پک اپ کرا کے لڑکیاں لڑکے سارے بیٹھ کے بابا فرید کے پاس جائیں تو وہ وہاں دیکھیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے فرید کی آنکھ امریکہ میں بیٹھے بندے کو بھی دیکھ لیتی ہے، تو وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیگ پکائیں اور اس کو دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب بابا فرید کی روح کو پہنچے تو وہ پہنچ جائے گا۔ بابا فرید نے وہاں کون سا کھانا کھانا ہے، تو ثواب ہے، وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ وہ چاند پیر سرکار ہوں یا بابا فرید ہوں یا داتا صاحب ہوں، تو جو دین ہے وہ دین یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ بعض دفعہ لوگ بات سن لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں اشفاق بھائی نے ایسے ہی نہ مار دیا ہو، تو وہ 2-4 اور مولویوں سے بھی پوچھیں گے۔ تو دین یہی ہے جو بتا رہا ہوں، باقی کوئی مولوی بتائے گا تو اس کے پیٹ کا ہو سکتا ہے چکر ہو تو وہ آپ کو گھما دے۔ تو دین یہی ہے، منت اللہ کی ہوتی ہے اور قسم بھی اللہ کی ہوتی ہے، صدقہ خیرات اللہ کے نام کا ہوتا ہے، ثواب ولیوں کو یا ہمارے ماں باپ کو پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کو ہم نیاز کہہ لیں، سال کہہ لیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اس کے لیے سفر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ منت ایسی مانو جو صحابہ نے مانی، جیسے امام حسن حسین بیمار ہو گئے تھے تو قرآن نے اس کو بیان کیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ تو وہ قسم انہوں نے منت کیسے مانی تھی؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت فدہ، یہ ان کی نکرانی تھی، خادمہ تھی۔ انہوں نے منت مانی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، تو اللہ نے حضرت امام حسن حسین کو ٹھیک کر دیا، تو پھر انہوں نے وہ 3 روزے رکھے۔ تو یوں منت مانو، روزوں کی منت مانو۔ اچھا ایک مسئلہ رہ گیا، وقت 1 منٹ اوپر ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، آپ نے منت مانی ہے کون سی کہ جانور ذبح کروں گا۔
اب کام ہو گیا اور منت تھی کہ اس کام کے بدلے جانور ذبح کروں گا، تو اب ضروری ہے کہ جانور ذبح کریں اور اس کا سارا گوشت صرف غریبوں میں بانٹیں، یہاں تک کہ اس کے کھراوڑے اور اس کی سری اور اس کی جو چمڑی ہے وہ بھی صرف غریبوں کو جائے، وہ آپ کھا نہیں سکتے۔ نارمل جو جانور ذبح کرتے ہیں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، بچے بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن منت کے جو جانور ہے، آپ نے کہا کہ میرے باپ کا آپریشن ٹھیک ہو جائے تو میں جانور ذبح کر کے بانٹوں گا، یہ منت کا جانور ہوا، تو اب اس کو آپ نے کاٹ کے صرف غریبوں میں بانٹنا ہے، اس کا گوشت نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ کوئی غنی بندہ کھا سکتا ہے، امیر بندہ بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اور منت میں اس کام کی بات آپ کر سکتے ہیں جو عبادت والا ہو، جیسے روزہ عبادت ہے، نفل عبادت ہے، جانور ذبح کرنا قربانی میں عبادت ہے، ان کاموں کی آپ منت مان سکتے ہیں۔ تو یہ منت اور قسم کے مسائل آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ یہ روزانہ 12 منٹ کے مسائل یہ ہمارے عظیم بھائی کے پاس محفوظ بھی ہوتے ہیں، تو ان سے آپ لے لیں، واٹس اپ نمبر لے لیں اور یہ کلپ آپ لے لیا کریں، گھر میں عورتوں کو بھی سنایا کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جتنی معلومات آپ کو مل جاتی ہیں نا، آپ پڑھنے جائیں گے تو آپ کو کم از کم 8-10 دن کتابیں پڑھیں گے تو یہ نچوڑ نکلے گا۔ تو یہاں آپ کو وہ جیسے نکلایا رس پیش کر دیا جاتا ہے، پورا گنا چوپنا نہیں پڑتا، تو پھر بھی ہم نواب ہیں بھائی، آپ کی مہربانی کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں تو صرف آپ کے لیے اپنے بیوی بچے چھوڑ کے 1 مہینہ اس لیے دے رہا ہوں کہ قیامت کو میرے گریبان سے نہ پکڑا جائے کہ تم نے ان کو دین بتایا کیوں نہیں۔ تو آپ گواہ ہو جاؤ، میں تو بتا رہا ہوں، آگے کوئی سنے نہ سنے اس کی مرضی ہے۔ قرآن پورا یہاں تفسیر بیان ہو رہی ہے الحمدللہ، اور دین کے تقریباً جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ اس مہینے میں آپ کے سامنے پورے بیان ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف بطور ذمہ داری یہاں آیا ہوں، نہیں تو کون بھائی گھر کی سیر افطاری چھوڑ کے ادھر پڑھاؤ، مجھے کیا لگے کون سا خزانہ بونگا یاد کے چوراہے سے میں نے نکال لینا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے مولانا کی کہ وہ اپنے علاقے میں دین کو پہنچائے، اور صرف اس کے لیے میں یہاں پر ہوں اور اس کی کوئی غرض میری نہیں ہے۔ تو 21 تاریخ پیر کو آ رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے، حضرت اخیر رسول زوج بطول اور نبی پاک کے بہت ہی لاڈلے صحابی حضرت علی المرتضیٰ کا یوم عرس ہے، تو اس میں آپ لنگر بھی کریں مسجد میں اور اس میں شرکت بھی کریں۔ اس کے لیے ہو سکے تو پمفلٹ بھی کسی سے چھپوا کے دکان کے آگے لگا دیں تو ثواب جاریہ ہوگا، اور یہ خوب اچھے طریقے سے اس عرس کو سیلیبریٹ کریں، ان کا حق ہے۔ ان کے بیٹوں نے یہ دین بچاتے ہوئے امام حسن حسین نے جانیں قربان کی ہیں، تو ان کا حق ہے کہ ہم ان کا عرس منائیں اور دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علامہ پیر ریاض احمد طاہر نقشبندی بیان کرنے آ رہے ہیں، تو آپ سب کو دعوت ہے کہ پیر شریف کی تراویح جو ہے آپ مسجد صدیق اکبر میں پڑھیں۔ تراویح کے بعد 15-20 منٹ تفسیر ہوگی، پھر نعت تلاوت نعت شریف، اور پھر وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کیونکہ تاک رات ہے تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بونگا حیات کی دھرتی پر اپنا فضل نازل کرے، آمین یا رب العالمین۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہوئے سب کو بہترین اجر عطا فرما، جو دین سیکھا ہمارے دلوں پر اسے نقش فرما، اور دین مبارک کا پورا علم ہمیں نصیب فرما، دین کی برکتیں ہمیں عطا فرما، نبی پاک کی ساری امت کی حفاظت فرما، اور جو مسجدیں آباد کرتے ہیں، جنہوں نے 1-1 روپیہ مسجد پر لگایا ہے، جنہوں نے مسجد کو وقت دیا ہے، مسجد میں نماز پڑھی ہے، یا اللہ سب کو جنت میں نبی پاک کے دسترخوان پر جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔